میرے محترم بھائیوں، میرے ناقص علم کے مطابق قرآن میں جس نبی کا سب سے زیادہ اوصاف حمیدہ بیان کیے گئے، جس نبی کا سب سے زیادہ خوبیاں اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں بیان کیے ہیں، وہ نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ آپ کے نام سے مکمل ایک سورہ اللہ نے نازل فرمائی جسے سورہ ابراہیم کہتے ہیں، اور آپ کا تذکرہ قرآن میں 7 پہ 9 مرتبہ 69 مرتبہ آپ کا نام کا لے کر اللہ رب العالمین قرآن میں تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی لیے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلیل اللہ کے لقب سے پکارا۔ اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیل۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ ہر طرح کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے مجھ اور آپ کو توحید، اسلام، ایمان جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی جتنی تعریف کرے کم ہے۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ بعدہ تمام انبیاء کرام پر ہم اور آپ درود و سلام بھیجتے ہیں، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ابھی آپ کے سامنے سورۃ النحل کی چند آیت کریمہ پڑھی گئی ہے۔ آیت نمبر 120 سے 123 تک 120 سے 123 پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی چند اوصاف حمیدہ بیان کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ، اے لوگو یقیناً بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، یعنی آپ کی شخصیت ایک امت کے برابر تھی۔ قانتا للہ، اللہ کے مطیع و فرما بردار تھے۔ حنیفہ، آپ تمام ادیان سے کٹ کر یکسو اور مخلص اللہ واحد کی عبادت کرنے والے تھے۔ ولم یکن من المشرکین، اور آپ کی یہ بھی ایک صفت تھی کہ آپ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میری ہر نعمتوں کی شکر گزاری کرتے تھے، اسی لیے ہم نے اس کو چن لیا اور اسے صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی رہنمائی کی۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھلائی عطا کی اور آخرت میں وہ نیکار لوگوں میں سے ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی، آپ کی طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور دین کی پیروی کریں، جو ابراہیم یکسو تھے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ اس آیت میں آپ ذرا غور کریں، فکر کریں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کئی اوصاف بیان کی، کئی صفاتی بیان کی، اور وہیں پر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا جو نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں، جو نبی تمام نبیوں سے افضل ہے، اس نبی کو یہ حکم ہے کہ اے نبی آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اتباع پیروی کریں، اس کی ملت کی پیروی کریں۔ آپ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے۔ اسی مناسبت سے آج خطبے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآنی جو اوصاف ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اوصاف، جو صفتیں، جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن بیان کی ہیں، وہ چند خوبیاں آج کے خطبے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا نام سنتے ہی ذہن میں آتا ہے کہ بڑی شخصیت ہے، یہ ہر بچہ مسلمانوں کو معلوم ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس امت محمدیہ سے ایک خصوصی لگاؤ ہے، خصوصی محبت ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ جیسے مناسک حج کے جو ارکان ادا کرتے ہیں، آپ کی اتباع پیروی کرتے ہوئے صفا مروہ کے صحیح ہے، اور مقام ابراہیم وہ مقام ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، وہاں پر طواف کرنے کے بعد وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ قربانی جو آپ اور میں عید الاضحیٰ کے مناسبت سے لاکھوں جانور مسلمان جو اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہر مصلی، ہر نمازی جب نماز پڑھتے ہیں، چاہے نفل نماز ہو چاہے فرض نماز ہو، تشہد کے آخر میں، آخری تشہد میں دعا کرتے ہیں، یعنی درود پڑھتے ہیں، جو درود ابراہیم کہلاتی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا نام ہے۔ گویا ہر نمازی، ہر مصلی بغیر یہ درود پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ محمد پر اور محمد کے آل پر رحمت نازل فرما، جیسے کہ تو نے ابراہیم اور ابراہیم کے آل پر رحمت نازل فرمائی۔ تو یہاں دیکھ رہے ہیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ابراہیم کا تذکرہ آیا ہے۔ یہی نہیں، آگے چلتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء اور معراج کو گئے، معراج کی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ہوئی۔ وہاں پر ملاقات کے ساتھ اس امت کو خصوصی نصیحت بھی فرمائی۔ سنن ترمذی میں کتاب الدعوات میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، میری ملاقات معراج کی رات حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ہوئی۔ اس ملاقات میں کیا فرمائے؟ کہتے ہیں یا محمد اقری امتک منی السلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے آپ کی تمام امتوں کو سلام پیش کرنا۔ اللہ اکبر، کیا محبت ہے، کیا تعلق ہے، کیا اس محبت سے اس امت سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی کیسی محبت ہے کہ آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ اے نبی یا محمد اقری امتک منی السلام، میری طرف سے آپ کی امت کو سلام کہنا۔ اور کیا؟ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ، اور اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو یہ بھی خبر دینا، میری نصیحت ہے کہ جنت کی جو مٹی ہے، جنت کی مٹی انتہائی پاکیزہ ہے، انتہائی بہترین اور عمدہ ہے، عذبۃ الماء، اور وہاں جنت کا پانی جو ہے انتہائی نہایت ہی میٹھا ہے۔ کہتی ہیں وَأَنَّهَا قِيَانٌ، لیکن جنت ابھی خالی ہے، چٹیل میدان ہے۔ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لیکن جنت کی کاشتکاری، جنت کی باغبانی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ یعنی جنت کی باغبانی ان اذکار سے ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی الحمدللہ سبحان اللہ ایک بار پڑھتے ہیں تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، لا الہ الا الحمدللہ ایک بار پڑھتے ہیں جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ ایک بار پڑھتے ہیں جنت میں ایک درخت اس کے نام پر لگا دیا جاتا ہے، اور اگر اللہ اکبر ایک مرتبہ کہہ لیتے ہیں تو جنت میں اس کے نام سے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ کاشتکاری کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس روایت میں، اس حدیث میں آپ دیکھیں، غور کریں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اس امت سے خصوصی لگاؤ، محبت، تعلق کتنا گہرا ہے کہ 7واں آسمان پر جب معراج کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں تو آپ صرف نصیحت نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں آپ میری طرف سے آپ کی امت کو سلام کہنا اور یہ نصیحت پیش کرنا۔
میرے محترم بھائیوں، میرے ناقص علم کے مطابق قرآن میں جس نبی کا سب سے زیادہ اوصاف حمیدہ بیان کیے گئے، جس نبی کا سب سے زیادہ خوبیاں اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں بیان کیے ہیں، وہ نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ آپ کے نام سے مکمل ایک سورہ اللہ نے نازل فرمائی جسے سورہ ابراہیم کہتے ہیں، اور آپ کا تذکرہ قرآن میں 7 پہ 9 مرتبہ 69 مرتبہ آپ کا نام کا لے کر اللہ رب العالمین قرآن میں تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی لیے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلیل اللہ کے لقب سے پکارا۔ اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہیں اللہ نے آپ کو صدیق کہا، واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ابراہیم ہے پوری انسانیت کے لیے امام ہے، یہ توحید کے امام ہے، پوری انسانیت کے امام ہے۔ جب اللہ نے کہا قال انی جاعلک للناس اماما، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پوری زندگی کو اسوا، نمونہ، بہترین آئیڈیل طور پر بیان فرمایا۔ سورہ ممتحنہ میں اللہ فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مقام ابراہیم کو مصلی اور جائے نماز قرار دیا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ میرے محترم بھائیوں، ہم اور آپ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے، بلکہ اس کائنات میں کوئی شخص بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی بھی پہنچ نہیں سکتا، چاہے وہ زندگی بھر عبادت کر لے، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے، آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ملت کی پیروی کرتے ہوئے آپ کی جو خوبیاں قرآن بیان کیے گئے ہیں ان خوبیوں کا اپناتے ہوئے ہم اور آپ ایک مثالی مومن بن سکتے ہیں، ایک اچھا مسلمان بن سکتے ہیں۔ وہ کیا خوبیاں ہیں، وہ کیا اوصاف ہیں، آپ کے خطبے میں اخیر میں ایک ایک کر کے گنا کے اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ خلیل، اس کائنات میں نبی کے بعد سب سے عظیم نبی کی پہلی خوبی، پہلی صفت یہ ہے کہ آپ شرک سے بیزار تھے، آپ شرک سے بری تھے، آپ توحید کے امام تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران میں آیت نمبر 90 میں فرماتے ہیں، 95 میں فرماتے ہیں قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ بڑی توجہ سے آپ سنیں، ابراہیم علیہ السلام کی پہلی خوبی، پہلی صفت قرآن ذکر کر رہا ہے، اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ قل صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اے لوگو تم سب مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور طریقے اور دین کی پیروی کرو، جو ابراہیم خالص اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک میں سے نہ تھے۔ اللہ اکبر۔ گواہی کون دے رہے ہیں؟ تمام گواہوں میں سب سے افضل گواہی کس کی ہے؟ اللہ گواہی دے رہے ہیں۔ کس بات کی؟ یہ جو میرا ابراہیم بندہ ہے یہ مشرک نہیں تھے، شرک سے بیزار تھے، شرک سے بری تھے۔ اللہ معاف فرمایا، آج میرا اور آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آج ہم توحید کے دعوے دار ہیں، توحید کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم موحد ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایماندار ہیں، ہم نمازی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب پریشانی آتی ہے، فلاں بیمار ہو گیا، کاروبار میں ترقی نہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تعویذ لگا لیتے ہیں، ہاتھ میں پیر میں تعویذ باندھ لیتے ہیں، فلاں مزار کا رخ کرتے ہیں، فلاں درگاہ کا رخ کرتے ہیں، فلاں قبرستان کا رخ کرتے ہیں۔ پھر اس طریقے سے ہم فوری طور پر چھوٹی سی مشکل آئی اور فوراً اپنے ایمان کے جو ہے بیچ دیتے ہیں اور ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں اللہ گواہی دے رہے ہیں، مشکل سے مشکل حالات کیوں نہ ہو، شرک سے بالکل پاک تھے۔ قرآن کی آیت پر ذرا غور کریں، وما کان من المشرکین، شرک کرنا تو دور کی بات ہے، شرک کرنے والوں میں سے ہی نہیں تھے۔ شرک کرنا تو دور کی بات ہے، شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ یہی نہیں بلکہ جہاں آپ علیہ السلام شرک سے دور تھے، زندگی بھر توحید پر جمے رہے، اپنے اولاد کو بھی توحید کی دعوت دی، وہیں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے لیے اور اپنے آنے والی اولاد کے لیے بھی دعا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سورہ ابراہیم اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ یہ دعا ہر والدین کو یاد ہونی چاہیے، ہر ماں باپ کو یاد ہونی چاہیے۔ کیا دعا؟ اللہ فرماتے ہیں یاد کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اس دعا کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ اس شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنا۔ اس کے بعد کیا دعا ہے؟
वजनुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम, ऐ अल्लाह मैं इब्राहिम हूँ सही, या अल्लाह मेरे औलाद नेककार सही, या अल्लाह तब भी मैं और मेरी औलाद को अल्लाह बुतों की परस्तिश से बचा लेना। अल्लाहु अकबर। तौहीद के इमाम हैं, शिर्क से दूर हैं, बच्चे आपकी औलाद पूरे नबी हैं, उसके बावजूद कितने फिक्रमंद है अपने शिर्क के सिलसिले में, कितने फिक्रमंद है अपने औलाद के बारे में, कितने फिक्र कर रहे हैं। जबकि हमारा और आपका मसला है हर कदम हम शिर्क में डूबे हुए हैं, हर कदम हम शिर्क में डूबे हुए हैं। फला मुसीबत आई तो हम यारी मदद फला फला को पुकारते हैं, मज़ार पे जाते हैं, नौज़ुबिल्लाह। हमें और आपको कितनी फिक्र करनी चाहिए, अपने औलाद की कितनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली खूबी अल्लाह जिक्र फरमा रहे हैं, आपकी पहली सिफत ये है कि आप शिर्क से दूर थे, आप तौहीद के इमाम थे। लिहाजा मुझे और आपको चाहिए कि एक जहाँ अल्लाह ने कहा कि हज़रत इब्राहीम की मिल्लत की पैरवी करें, तो मुझे और आपको आपकी पैरवी करते हुए आपकी जो पहली खूबी है कि आप शिर्क करने वाले से नहीं थे, तो मुझे और आपको चाहिए कि शिर्क से दूर रहें, शिर्क से दूर रहें। जिसके अंदर शिर्क आ गया उसकी दुनिया भी तबाह, आखिरत भी तबाह हो गई, वो कहीं का नहीं। शिर्क है तो उसका पास कुछ नहीं है, हाँ ईमान है, तौहीद है, तो उसके बाद सब कुछ सबसे बड़ी दौलत है। दूसरी खूबी, दूसरी सिफत जो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की अल्लाह रब्बुल आलमीन जिक्र फरमाते हैं वो ये है कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की हर नेमतों के शुक्रगुजार थे, बड़े शाकिर बंदे थे, शुक्रगुजार बंदे थे। औलाद मिली तब भी, औलाद नहीं मिलने से पहले भी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की हर नेमत के शुक्रगुजार थे। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 80 पे 6 साल, कितने 80 पे 6 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल की और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता फरमाया। जैसे ही औलाद की नेमतें मिली, अल्लाहु अकबर, कैसे शुक्रगुजार बंदे थे। अल्लाहु अकबर। दुआ करते हैं क्या, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माइल व इसहाक़ इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। क्या दुआ कर रहे हैं? तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। अल्लाह तेरा शुक्र है जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक़ जैसा नेक औलाद अता फरमाया। इन्न रब्बी लसमीउद दुआ, यकीनन मेरा जो रब है बड़ा दुआओं को सुनने वाला है। अल्लाहु अकबर। आज हम में से अक्सर लोगों को औलाद की नेमतें मिली हुई है, अल्लाह ने औलाद से नवाजा है, बेटा बेटी से नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारी ज़बान में कभी अल्लाह का शुक्र अदा हुआ? कभी हम ज़बान से अपनी औलाद जो मिली है इस नेमत पर शुक्र करें? कभी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह औलाद नहीं मिली तब भी शुक्र करते थे, औलाद मिली तब भी फौरन अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ अदा कर रहे हैं। और यही नहीं बल्कि अल्लाह ताला खुद गवाही दे रहे हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, शाकिरन लिअनउमिही इज्तबाहु व हदाहु इला सिरात मुस्तकीम। ये जो मेरा बंदा इब्राहीम है, शाकिरन लिअनउमिही, मेरी हर नेमतों की शुक्रगुजारी करते थे, शाकिर थे। ये अल्लाह गवाही दे रहा है। मेरे मोहतरम भाई, शुक्र बड़ी फजीलत वाला ये सिफत है। शुक्र करने वाले और शुक्र जो सिफत है अल्लाह को बहुत पसंद है, लेकिन वहीं जो नाशुक्री करते हैं, नाशुक्री करने वाले को भी अल्लाह इंतहाई नापसंद करते हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को अजाब देता है। शुक्र करने वालों को जहाँ नेमतों से नवाजता है, वहीं नाशुक्री करने वालों को अल्लाह ताला ज़लील और खार करता है और अल्लाह ताला अजाब नाजिल फरमाता है। सूरह इब्राहीम में आयत नंबर 7 में अल्लाह फरमाते हैं, वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। आयत पर ज़रा गौर करें, आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आयत है? अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें आगाह कर दिया, अल्लाह ने वार्निंग दे दी तुम्हें, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों की शुक्र करोगे, लअज़ीदन्नकुम, मैं तुम्हें मजीद नेमतों से नवाजूंगा, वलइन कफरतुम, अगर तुमने मेरी नाशुक्री की, मेरी नेमतों की नाशुक्री की, इन्न अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। इस आयत से मालूम चला कि अल्लाह को शुक्र बहुत पसंद है। शुक्र करने वाले बंदे को अल्लाह बहुत प्यार करते हैं, न सिर्फ प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, बल्कि जिसकी ज़बान पर हमारा शुक्र के कलमे होते हैं, अल्लाह उसकी नेमतों में मजीद आगे बढ़ देता है, मजीद नेमतों से नवाजता रहता है। लेकिन वहीं अगर जो नाशुक्री करते हैं, अल्लाह का अजाब आता है और फिर दुनिया भी तबाह होती है और आखिरत भी तबाह होती है। इसीलिए हमारे आपके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुआज़ बिन जबल से फरमाते हैं कि ऐ मुआज़, मैं तुम्हें बड़ी मोहब्बत करता हूँ, ऐ मुआज़ मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मेरी एक नसीहत है, हर नमाज के बाद इस दुआ को पढ़ना नहीं भूलना।
رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے تیرا ذکر، تیرا شکر اور تیری اچھی عبادت کرنے کی توفیق دی۔ ہر نمازی ہر نماز کے بعد یہ اور سلام کے بعد دعا پڑھنے کی تلقین ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، شکر بہت بڑی عبادت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن میں آپ کی وصف اور صفت کے طور پر، خوبی کے طور پر اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خوبی کو اپنانا چاہیے، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں وہ نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ تیسری صفت جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ہے، اللہ اکبر، جب آپ سیرت پڑھیں گے نا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی، قرآن میں جب قرآن کی اسٹڈی کریں گے تو آپ کی ایک بڑی صفت یہ ہے کہ آپ بڑے مہمان نواز تھے۔ آپ بڑے مہمان نواز تھے، آپ اتنے مہمان نواز تھے، مہمان کی میزبانی اتنے کرتے تھے کہ آپ کی کنیت، آپ کا ٹائٹل پڑ گیا ابو زیفان، یعنی مہمان نوازی کرنے والے کے باپ، یعنی مہمان نواز کرنے والے، اتنے مہمان نوازی کرتے تھے، میزبانی میں اتنے آگے تھے کہ لقب ابو زیفان پڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ مفسرین کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت اور مزاج میں مہمانوں کی محبت اور مہمانوں کی اکرام ودیت کر دی گئی تھی۔ آپ اتنے مہمان نواز تھے، علامہ ابن حجر عسقلانی اپنے کتاب میں نقل کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میرا صبح کا ناشتہ اور شام کا کھانا الا مع الضیفی، بغیر مہمان سے نہیں ہوتا تھا، بغیر مہمان کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھانا تک بھی نہیں کھاتے تھے، ناشتہ تک نہیں کرتے تھے، یہاں تک کبھی کبھی مہمان نہیں آتا، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ ایک ایک میل دو دو میل جا کر تلاش کر کے لے کے آتے تھے اور اپنے دسترخوان بٹھا کر وہ کھلاتے تھے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی شخصیت ہے، یہ تو واقعات کی بات ہے۔ قرآن پڑھیں آپ، ایک نہیں کئی مقامات پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی مہمان نوازی کا تذکرہ اللہ نے خود فرمایا ہے۔ سورہ زاریات میں آیت نمبر 24 سے لے کر 30 تک پڑھتے جائیے آپ، اللہ فرماتے ہیں حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے نبی کیا آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے کیا؟ اذ دخلوا علیہ قالوا سلاما، یہ معزز مہمان جب آپ کے گھر میں آئے تو انہوں نے سلام پیش کیا، قال سلام قوم منکرون، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سلام کا جواب دیا، کہا کہ یہ تو اجنبی لوگ ہیں، دل میں کہا یہ تو اجنبی لوگ ہیں، کہتے ہیں فوراً فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، فوراً چپکے سے مہمان کے پاس گھر میں گئے اور ایک موٹا فربا بچڑا ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد گوشت کو بھونا۔ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتے فقربہ الیہم قال الا تاکلون، اور مہمان کے سامنے بھنا ہوا بچڑے کا گوشت رکھ دیے۔ دیکھ رہے ہیں یہ جو مہمان ہیں نہیں کھا رہے ہیں، فاوجس بینہم خیفہ، تو یہ دل ہی دل میں ڈر محسوس کیے کہ آپ لوگ کیوں نہیں کھا رہے ہیں، ڈر محسوس کیے، یہ تو مہمان بری نیت سے آئے ہیں۔ جب دیکھا کہ یہ حضرت ابراہیم سے ڈر گئے تو وہ جو آئے ہوئے مہمان تھے کہا کہ ہم لوگ جو ہیں انسانی شکل میں انسان نہیں ہیں بلکہ فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، قوم لوط پر عذاب کے لیے بھیجا ہے، راستے میں چونکہ آپ کا مقام پڑتا ہے، اللہ نے آپ کو خوشخبری کے لیے ہم سب کو بھیجا ہے فرشتوں کو۔ کہتے ہیں وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اور اسے خوشخبری دوسرے بیٹی کی حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری تھی۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے سے آپ پتہ چلا کہ آپ دیکھیں بہت سے لوگ جو مہمان کو بوجھ سمجھتے ہیں، آج یہ جو صفت ہے مہمان نوازی بالکل ختم ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے آبا اجداد جو تھے الحمدللہ، تھوڑے بڑے گھر میں کچھ بھی تھا، پانی تھا، کچھ بھی تھا الحمدللہ، لیکن بڑے مہمان نواز تھے۔ یہ نبیوں کی صفت ہے جو ہم سے رخصت ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں مہمان نوازی کو جو بوجھ سمجھتے ہیں وہ پھر بہت بڑے خیر سے محروم ہوں گے۔ دیکھ رہے ہیں مہمان اللہ رب العالمین کی طرف سے کتنی بڑی رحمت اور برکت ہے، اولاد کی خوشخبری لے کر آ رہے ہیں۔ اور سورہ ہود میں آیت نمبر 69 اگر پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، تحقیق کہ جبکہ ہمارے پیغمبر، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری سنانے کے لیے آئے، جب خوشخبری سنانے کے لیے آئے تو کہتے ہیں قالوا سلاما، ان فرشتوں نے سلام کیا، قال سلام فما لبث ان جاء بحجل حنیظ، کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، فما لبث ان جاء بحجل حنیظ، تھوڑی دیر بھی گزری نہیں تھی، فوراً گھر گئے اور ایک بچڑے کو ذبح کیا، ذبح کر کے بھنا ہوا گوشت سامنے مہمان پیش کیے۔
قرآن کی آیت اگر غور کریں گے، قوم منکرون کا لفظ ہے کہ اجنبی لوگ تھے اور مہمان ایسے تھے جان پہچان کچھ نہیں تھے، ملاقات نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی فوراً مہمان نوازی، اللہ اکبر۔ اس سے اہل علم نے بہت سارے باتیں استدلال کی، ایک دو باتیں بہت قابل غور ہیں کہ جب بھی میرے گھر میں اور آپ گھر مہمان ہو، پہلی فرصت میں کہ یہ مہمان آپ سوچیں کہ اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہے، بڑی برکت ہے، بوجھ نہ سمجھیں۔ وہیں پر ایک بہت بڑی بات جو ہے جو اہل علم بتاتے ہیں کہ مہمان آئے تو پوچھے نہ کیا کھائیں گے آپ، کیا لیں گے آپ، یہ پوچھنا یہ بڑی حماقت کی بات ہے، یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ آئے ہوئے مہمان ہیں، وہ کہاں سے آئے ہیں، آپ یہاں دیکھیے سوال جواب کچھ نہیں، سلام کے سلام کا جواب دیے، فوراً گھر گئے اور بچڑے ذبح کر کے لے کے آئے۔ جو بھی گھر میں ہیں فوراً جو بھی ہیں پہلے فرصت لا کے دیں اور اس سے زیادہ بات نہ کریں۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بڑی صفت ہے میرے محترم بھائیوں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، ہمارے نبی کی تعلیم ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ جو شخص بھی، سے بخاری کی روایت ہے، جو شخص بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین ہے، ایمان ہے، اس کو چاہیے فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کی عزت کرے، اپنے مہمان کی تکریم کرے۔ تیسری صفت جو ابراہیم خلیل اللہ کی، اللہ نے جو آپ کو خلیل بنایا، اللہ نے جو آپ کو اپنا جگری دوست بنایا، اللہ نے آپ کو ایک اتنا بڑا مقام دیا جو توحید کے امام بنائے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ مہمان نواز تھے، اللہ اکبر۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ یہ جو اللہ حضرت ابراہیم کی خلیل اللہ کی جو صفت ہے، آج بھی میں بھی آپ کے اندر، میرے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے، مہمان نوازی ہونی چاہیے۔ عید کے موقع پر میرے محترم بھائیوں، جہاں بہت سے لوگ قربانی نہیں دے سکتے ہیں، وہیں پر آپ بلائیں اس کو، غریب کو، مسکین کو دعوت دیں، یہ گوشت دیں، اچھی بات ہے الحمدللہ، لیکن بلائیں، کھلائیں اس کو الحمدللہ۔ اگر یہ کھلاتی ہے تو بڑی برکت کی بات ہوگی، بڑی بہت اچھی عبادت ہوگی، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یہ صفت آپ کے اندر ہوگی انشاءاللہ۔ آخری چیز بیان کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چوتھی خوبی، ویسے بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت ساری صفتیں ہیں، آخری خوبی بیان کر رہا ہوں میرے محترم بھائیوں، بڑے توجہ سے آپ سنیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی چوتھی صفت، چوتھی خوبی جو قرآن بیان فرما رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ اکبر، آپ توکل علی اللہ کی معراج پر تھے۔ توکل علی اللہ یعنی آپ ہر معاملے میں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والے تھے، ہر معاملے میں، ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر، گھر کے حالات دیکھیں، باپ گھر سے نکال دیا، ہجرت کے موقع ہیں، کس کے سہارے ہیں؟ اللہ کے سہارے، اللہ رب العالمین توکل کرتے ہوئے نکل گئے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ دیا کس کے سہارے میں؟ اللہ کے توکل کے سہارے میں چھوڑ دیے۔ یہی نہیں، جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا، وقت کے نمرود ظالم بادشاہ اور اس کی پوری قوم نے آگ چلائی، یہ آگ کوئی چھوٹی موٹی آگ نہیں تھی، مہینوں کی آگ تھی، لوگوں نے سلگایا تھا، یہ آگ آسمان سے باتیں کرتی تھی، اور اتنی بڑی آگ تھی کہ اس میں سے کوئی عورت اگر بیمار ہوتی وہ نظر مانتی کہ اگر میں شفایاب ہو گئی تو میں اتنی ایندھن دوں گی، اتنی لکڑیاں دوں گی، یہ تمنا کرتی تھی۔ بڑی آگ سلگائی گئی، بڑی آگ لگائی گئی، اس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دوست کو، خلیل اللہ کو، آپ کی دونوں ہاتھ کو، دونوں پیر کو باندھ کر اس آگ میں پھینکا جا رہا ہے، دونوں ہاتھ دونوں پیر کو پھینکا جا رہا ہے۔ توحید کی آزمائش دیکھیں، ایمان کی آزمائش دیکھیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، ایسے وقت میں جبکہ موت کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، اس وقت کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، زبان پر کیا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہم بارہا یہ واقعہ سنتے ہیں، لیکن آپ اس واقعے پر، اس دعا پر ذرا غور کریں، فکر کریں، کیا دعا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ کیا جملہ ہے؟ حسبنا اللہ، اللہ ہی کافی ہے ہمارے لیے، اللہ بہترین کارساز ہے۔ ایسا ایمان کبھی دیکھیں آپ نے؟ ہمارے پاس ایسا ایمان ہے؟ ہمارے پاس ایسا توکل ہے؟ کیا ہمارے پاس ایسا یقین ہے؟ نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو آپ ابراہیم کی صفت کیسے آپ اپنائیں گے؟ لہذا توکل، اس کے فوراً بعد اللہ نے کہا، فوراً آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تیرا کام جلانا ہے، لیکن میں آرڈر دیتا ہوں، میں حکم دیتا ہوں، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والے بن جا۔ اللہ کا بھی کرم کیا ہے، اہل علم بتاتے ہیں یہاں ٹھنڈی بردوں کے بعد سلام لکھا آیا ہے، اگر یہ سلام کا لفظ نہیں لاتا تو یہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی، پھر ہمارے حبیب کو، ہمارے خلیل کو تکلیف ہوتی، اس لیے اللہ کا یہ آگ تو ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والے بھی ہو جا۔
تو یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بڑی صفت ہے جو توکل علی اللہ. ماجہ کی روایت ہے اللہ کے فرماتے ہیں اے لوگو تم توکل بھروسہ ویسے ہی کرو جیسے کہ توکل بھروسہ کرنے کا حق ہے. اگر تم نے واقعی حقیقی طور پر جیسے توکل اور بھروسہ کرنے کا حق ہے ویسے کیا تو تمہیں بھی ویسی رزق دی جائے گی جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پرندوں کو رزق دیتا ہے. جیسے پرندے کو اللہ رزق دیتا ہے. کیسے دیتا ہے؟ پرندے صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پورا پیٹ بھر کے آتے ہیں. تو اللہ کے نبی صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے اللہ کے فرماتے ہیں کہ توکل ایسے ہی کرو جیسے کہ حق ہے. توکل کرنے کا بھروسہ اللہ پر صحیح سے کرو جیسے کہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور ایسی توکل ہماری ہو تو اللہ بھی رزق دے گا. کیسے؟ جیسے پرندے کو رزق دیتا ہے. توکل بہت بڑی صفت ہے جو ابراہیم خلیل اللہ کی بنیادی صفت ہے. میرے محترم بھائیوں, خطبے کے خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک شخصیت ہے, بڑی شخصیت ہے, بہت عظیم شخصیت ہے, اور ان کی کئی صفات قرآن بیان کی. آج خطبے میں 4 صفات بیان کی. پہلی خوبی یہ کہ آپ شرک سے بری تھے, یعنی آپ توحید کے امام تھے. نمبر 2 کہ آپ شکر کرنے والے تھے. نمبر 3 کہ آپ مہمان نواز تھے. اور نمبر 4 میں آپ ہر معاملے میں اللہ پر توکل بھروسہ کرنے والے تھے. لہذا اللہ سے میں بھی دعا کروں, آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی جو اوصاف, جو صفتیں, جو خوبیاں اللہ نے قرآن بیان کی ہیں, ان صفتوں کو مجھے اور آپ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.